بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بخشش اور درجات کی بلندی کی خاطر جس طرح مختلف مواقع و ایام مقرر فرمائے ہیں، اسی طرح کچھ دنوں کو بھی خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے روز جمعہ، یوم عرفات، 9-10 محرم اور 12 ربیع الاول وغیرہ۔ جبکہ بعض راتیں بھی خاص فضیلت کی حامل ہیں، اور ان میں سب سے افضل و اعلیٰ رات شب قدر ہے، جس کے بے شمار فضائل ہیں، اور اسی بابت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا اور پھر آخری عشرے کا اعتکاف فرما کر ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اس شب کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتے ہر عبادت گزار کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ فرماتے ہیں اور ان کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور یہ صورت طلوع فجر تک قائم رہتی ہے۔ اس کے بعد سیدنا جبریل امین علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اب واپس چلو۔ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، آپ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاجتوں سے متعلق کیا کیا؟ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی نظر فرمائی، انہیں معاف کر دیا، البتہ 4 قسم کے لوگ ان میں شامل نہیں: ایک شرابی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا رشتوں کو منقطع کرنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو دوسروں سے بغض رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ مفسرین کے مطابق اس ارشاد ربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس رات قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لکھنے والے فرشتوں کے پاس بھیجا گیا۔ اس کے بعد حسب ضرورت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آتے رہے۔ بعض روایات کے مطابق قرآن پاک کا اتنا ہی حصہ شب قدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا جو اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیا جاتا۔ اسی طرح دوسرے سال شب قدر میں اتنا حصہ نازل ہوتا جتنا کہ اس سال حضرت جبریل علیہ السلام کو لانا ہوتا، یہاں تک کہ تمام قرآن مجید لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ واللہ عالم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مفسرین نے آیت انا انزلنا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت یعنی سورۃ القدر اور پورے قرآن کو لکھنے والے فرشتوں کے پاس شب قدر میں اتارا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں نازل ہوتا رہا۔ لیلۃ القدر کے معنی عظیم رات کے ہیں، اسے فیصلے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض روایات کے مطابق اس رات آئندہ سال ہونے والے واقعات مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ وہی رات ہے جس کا سورۃ دخان میں ذکر ہے۔ شب قدر میں نیک اعمال کا ثواب 1000 مہینوں کے اعمال سے بہتر ہے۔ روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جتنی خوشی سورۃ قدر کے نازل ہونے سے ہوئی، اتنی خوشی کسی اور کے نزول سے حاصل نہ ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 1000 مہینے تک ہتھیار بند رہا اور جسم سے ہتھیار الگ نہیں کیے، یعنی مسلسل جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بیان فرمائی تو ان پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی۔
لیلۃ القدر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص انعام ہے جو اس سے قبل کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی اور تم سے پہلے لوگوں کو اس سے سرفراز نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، البتہ ان تاریخوں میں زیادہ مشہور 27ویں شب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رمضان کے آخری عشرے میں اپنے خواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے خواب 27ویں شب سے متعلق متواتر ہیں، اس لیے جو شخص شب قدر کی جستجو کرے وہ 27ویں رات کو کرے۔ اب یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قطعی اور یقینی طور پر کیوں نہیں بتایا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ علماء کرام کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ اس بات پر اعتماد نہ کر بیٹھیں کہ ہم ایسی رات میں عبادت کر چکے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کر دی۔ ہمیں پوری کوشش اور جد و جہد سے لیلۃ القدر تلاش کرنی چاہیے تاکہ انعامات الہیہ کے حقدار بن سکے۔